السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو عربک اسٹڈی گروپ آف انڈیا۔ عربک اسٹڈی گروپ آف انڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج ہماری ویڈیو ہے الشعر الحر، شعر التفعیلہ کے تعلق سے اور شعر مرسل کے تعلق سے، جو کہ یونٹ 8 سے ہے، جہاں ہے الاتجاحات الادبیہ والحرکات الادبیہ والمدارس الادبیہ۔ ٹھیک ہے، تو ابھی تک آپ نے ہمارے کریش کورس کو جوائن نہیں کیا ہے تو ہمارے کریش کورس کو جوائن کریں، ٹھیک ہے، جہاں پر ہم پورا سلیبس کمپلیٹ کرائیں گے، اور اسی طریقے سے موک ٹیسٹ ابھی تک آپ نے جوائن نہیں کیا ہے تو اس کو جوائن کریں۔ چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، جس میں ہم بات کریں گے الشعر الحر کے تعلق سے۔ ٹھیک ہے، تو شعر حر، اور اس کو شعر تفعیلہ بھی کہا جاتا ہے، اسی طریقے کا صرف ایک پورا سوال تھا۔ ٹھیک ہے، پی وائی کیوز میں اگر دیکھیں، شعر حر کو شعر تفعیلہ بھی کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے شعر حر کو شعر تفعیلہ اور شعر مرسل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ شعر الذی یتکون من شطر واحد، وہ شعر ہے جو ایک ہی لائن سے بن جاتا ہے، دون عجز، ٹھیک ہے، اس کا عجز نہیں ہوتا ہے، ذو تفعیلۃ واحدہ، جس میں ایک ہی تفعیلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایک ہی تفعیلہ ہوتا ہے۔ عجز کیا ہوتا ہے یہ آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ عجز کسے کہتے ہیں، علم العروض میں عجز کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمی بالحر، اس کو شعر حر کیوں کہا گیا؟ لأنہ تحرر من وحدۃ القافیہ والشکل، کیونکہ اس میں قافیے کی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی لائن میں قافیہ کچھ اور ہے، دوسری لائن میں قافیہ کچھ اور ہے، تیسری لائن میں قافیہ کچھ اور ہے، اور شکل پہلے کی کچھ اور ہے۔ کتنی بڑی ہے شکل سے مراد، ہم تھوڑا بڑا چھوٹا بھی لے سکتے ہیں۔ پہلی لائن ایک اس میں جملہ لکھا ہوا ہے، دوسری لائن میں 2 ورڈ لکھے ہوئے ہیں، 3 ورڈ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی اس کی شکل آئے گی آپ کے سامنے، اس کی وجہ سے اس کو شعر حر بھی کہا جاتا ہے۔ للشاعر الحریہ، شاعر کو اس میں آزادی ہوتی ہے، فی تنویع التفعیلات، کیوں تفعیلات کی الگ الگ لے آئے، ٹھیک ہے، تفعیلات کو الگ الگ لے آئے اور اس کی طریقے سے لمبا اور چھوٹا رکھے، لیکنہ یلتزم فی القواعد العروضیہ کامل الالتزام، لیکن جو عروضی قواعد ہیں علم العروض شعر میں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان کا کافی خیال رکھتا ہے۔ اذا نظمت القصیدۃ علی بحر معین، اگر قصیدہ جو ہے کسی خاص بحر پر لکھا جا رہا ہے، چاہے بحر مدید ہو، بحر بسیط ہو، تو وہ اسی پر ہی لکھا جائے گا۔ تکون جمیع ابیاتہ علی نفس البحر، اس کے سارے شعر ایک ہی بحر پر ہوں گے، الگ الگ بحر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تفعیلات الگ ہوں گی، ٹھیک ہے، تفعیلات الگ ہوں گی۔ موضوعات الشعر الحر، رہی بات ان کے موضوعات کی، یہ تو شکل کے اوپر بات ہوئی، ٹھیک ہے، ایک لائن کا ہوگا، اس کا عجز نہیں ہوگا، اسی طریقے سے اس کی اور ایک آدھ دو خاصیت نیچے آئے گی، اس کے تعلق سے ذکر کریں گے۔ اور یہاں پر جو اگر بحر لکھا جا رہا ہے شعر، تو وہ ایک ہی بحر پر ہوگا، ٹھیک ہے، شعر لکھا جا رہا ہے تو ایک ہی بحر پر ہوگا، 10-15 بحر نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے شاعر کو آزادی ہے کہ وہ تفعیل کو الگ الگ تفعیلات لے آئے، اور اسی طریقے سے لمبا چھوٹا ان کو جیسا رکھنا ہے وہ رکھے، لیکن علم العروض کے قواعد کا پورا اہتمام رہے گا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس کو حر کیوں کہا گیا، کیونکہ لأنہ تحرر من وحدۃ القافیہ والشکل، قافیے کا التزام نہیں ہے، وحدۃ القافیہ یونٹنیس آف قافیہ، ٹھیک ہے، قافیہ الگ الگ ہو سکتا ہے، پہلی لائن میں کچھ ہے، دوسری لائن میں کچھ ہے، تیسری لائن میں کچھ ہے۔ شکل کیوں؟ کیونکہ پہلی لائن میں صرف ایک لفظ ہے، چھوٹی شکل دکھ رہی ہے، بعد میں بڑی شکل دکھ رہی ہے۔ اور رہی بات موضوعات کی، تو یہ عام زندگی کے تعلق سے ہیں، اس کے موضوعات جو ہیں وہ عام زندگی کے تعلق سے ہیں، مطلب لوگوں کی پریشانیاں، یہ واقعیہ سے ریلیٹڈ ہے تھوڑا، مطلب جو واقعیہ کیا ہے، شعر حر کیا ہے، یہ تو ایک شعر کی شکل ہے، لیکن جو موضوعات ہیں وہی موضوعات ہیں جو واقعیہ کے موضوعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو واقعیہ کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہی ہیں، کیونکہ واقعیہ کا مطلب وہی ہے کہ زندگی کی مشکلات، مثل تصویر المشکلات التي يعاني من الناس فی مجتمع، لوگ سماج میں جو پریشانیاں دوچار کر رہے ہیں ان کا ذکر کرنا، جیسے نازک الملائکہ کا کالرا، ٹھیک ہے، کالرا سے لوگ مر رہے تھے، اس کا ذکر کیا، جنگ ہو رہی ہے، بیماری ہو رہی ہے، کوئی اور پریشانی ہے، اکانومی وغیرہ پریشان ہے، ٹھیک ہے۔ تعبیر الشاعر عن حالت التي يشعر بها، یعنی شاعر اس میں وہ چیز بیان کرتا ہے جس کو وہ محسوس کرتا ہے اپنے آس پاس میں۔ وثورت علی الحاکم الظالم، چنانچہ ظالم حاکم کے خلاف جس طرح بھی کسان کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے، اور والتقصیر من جانبہ بحق شعبہ، چنانچہ حاکم جو ہے عوام کے حقوق مار رہا ہے، ان کو حق نہیں دے رہا ہے، ان کی بات سن نہیں رہا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو بیان کرنے کا، ٹھیک ہے، یہ موضوعات ہوتے ہیں شعر حر کے۔ سمجھیں کہ مانوی اعتبار سے شعر حر جو ہے واقعیہ ہے، اسی وجہ سے نازک الملائکہ کو جو کالرا ہے وہ تو ایز اے شکل کے حساب سے، مطلب شعر کی ایک قسم کے حساب سے وہ شعر حر ہے، لیکن موضوع کے حساب سے وہ واقعیہ میں لکھا گیا ہے، کس میں؟ واقعیہ میں لکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ظہر الشعر الحر نتیجۃ لعدۃ عوامل او لها ما سببته الحرب العالمیہ الثانیہ من دمار وقتل، سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جو چیزیں ہوئیں، قتل و خونریزی ہوئی، اس کی وجہ سے شعر حر وجود میں آیا، ٹھیک ہے، شعر حر
وجود میں آیا، مطلب اس طریقے سے کہ جلدی جلدی جیسا آ رہا ہے من میں ویسا لکھ دو، ٹھیک ہے، تھوڑی سے زیادہ اس طریقے سے جیسے شعر لکھا جاتا ہے اس انداز میں نہ لکھ کے، بلکہ بات کو بالکل بتانے کے لیے، ٹھیک ہے، مانا نثری انداز میں بات کو بتانے کے لیے کہ کسانوں نے یہ کیا تو کیلے پہ چڑھے تو وہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کو بتانے کے لیے تھوڑی سی رعایت کر دی گئی ہے، اور اسی وجہ سے شعر حر نکلا۔ ویصف الحمجیہ الانسانیہ والعامل الثانی تمائل کثیر من الشعارات، یہ ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ ممیزات الشعر الحر، شعر کی خصوصیات کیا ہیں؟ شعر کی خصوصیات کیا ہیں؟ شعر حر کی خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تستخدم الاوزان الخلیلیہ فی الشعر الحر، صحیح بات ہے، شعر حر میں خلیلی جو اوزان ہیں، جو سارے نام آپ کو یاد ہیں، وہ استعمال کیے جائیں گے، تفعیلات بھی استعمال کی جائیں گی، شروع قصیدے سے حتیٰ نہایت آپ پورے شروع سے آخر تک تفعیلات کا، ٹھیک ہے، جس بحر پہ اوپر بات آئی کہ بحر ایک ہی ہوگا، لیکن لا یلتزم بعدد تفعیلات فی الابیات، لیکن تفعیلات کتنی ہوں گی شعر میں وہ متعین نہیں ہے، پہلا سطر ہے، پہلا شطر ہے، پہلی لائن ہے، وہاں تو ایک تفعیلہ ہے، دوسری لائن میں 3 ہے، چوتھی لائن میں 2 ہے، اس طریقے سے 5 ہیں، یعنی تفعیلہ تجزیہ جس کو بولتے ہیں وہ زیادہ کم ہو سکتی ہیں، لیکن تفعیلات ہوں گی، اسی طریقے سے جو اوزان ہیں بحر ہیں وہ بھی ہوں گے۔ تدویر کا معنی سمجھیں آپ، ابھی آئے گا آگے، تدویر کسے کہتے ہیں؟ یہ شعر حر کی خصوصیات میں سے ہے، تدویر یعنی گھماؤ، مطلب یہ کہ میں نے کوئی قصیدہ لکھنا شروع کیا، انتا لی، ٹھیک ہے، انتا لی و انا لکا، ٹھیک ہے، و انا لکا، ابھی یہاں پر ہو سکتا ہے تفعیلہ، آپ علم العروض کو انشاءاللہ پڑھانے کی کوشش کریں گے، ہم آپ کریش کورس ہمارا لے سکتے ہیں علم العروض، ہم وہاں پڑھائیں گے، تو ابھی تفعیلہ جو ہے ایک پورا نہیں ہوا ہے، متفاعل، ٹھیک ہے، متفاعل اس طریقے سے پورا نہیں ہوا ہے، لیکن اس آدھی تفعیلہ جو رہ گئی، متفاعل یہاں تک پورا ہوا ایک لائن میں، علن کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں دوسری لائن سے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی تفعیلہ جو ہے 2 لائنوں میں یوز ہو رہا ہے، یہ مطلب ہے ایک ہی تفعیلہ 2 لائنوں میں یوز ہو رہا ہے، یہ مطلب ہے تدویر کا، اے انہ یمکن استخدام تفعیلۃ غیر کاملہ فی نہایت البیت الاول و اکمالہ فی بدایت الثانی، ٹھیک ہے، ایک ہی تفعیلہ کو 2 میں، پہلی لائن کے آخر میں اور دوسری لائن کے شروع میں استعمال کرنا، یہ مطلب ہے تدویر کا۔ الوحدۃ العضویہ ای التناسق العضوی بین الفاظ القصیدہ والاحداث والانفعالات والصورہ حیث ان الموسیقی متناسقۃ مع الانفعالات، مطلب وحدت العضویہ کیا ہے؟ جو موضوع ہوگا، اسی طریقے سے اور دوسری چیزیں وہ ساری کی ساری وہیں رہیں گی، ٹھیک ہے، باقی آسان زبان رہے گی، اور استخدام الرموز فی القصیدہ، قصیدے میں استخدام الرموز ہوگا، تو اوپر کی جو 2 چیزیں ہیں وہ کافی اہم ہیں، اوپر کی جو چیزیں ہیں وہ اہم ہیں، یعنی التدویر والی چیز، اور وہ سمجھنا ضروری ہے، شعر حر کی پہچان ہے وہ، اور اوزان خلیلی تو استعمال کیے جائیں گے، تفعیلات بھی استعمال کیے جائیں گے، لیکن پتہ نہیں ہے کب کتنے ہو جائیں، ٹھیک ہے، پہلی لائن میں 1 ہو جائے، دوسری لائن میں 2 ہو جائیں، پھر اس کے بعد اس میں کیا ہے؟ ظہور السریالیہ وہی مثل رمزیہ لیکن اعمق فی مضمونہا، یہ سریالہ کا ظہور ہوتا ہے اس میں، مطلب سریالیہ پائی جاتی ہے، اور یہ رمزیہ کی طرح ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ رمزیہ جو ہے زیادہ گہری ہے سریالہ سے، ٹھیک ہے، تعتبر نازک الملائکہ، نازک الملائکہ شعر حر کے رواد میں سے سمجھی جاتی ہیں، نازک الملائکہ جنہوں نے لکھا تھا کولرا 1947 میں، وہ اس کی شروعات سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، فی قصیدۃ الکورلا التی نظمتھا باسلوب الشعر الحر، جو کہ انہوں نے شعر حر میں کہا تھا، اور اسی طریقے سے نازک الملائکہ کے ساتھ بدر شاکر سیاب بھی ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے، اور بدر شاکر سیاب کا اظہار ذابلہ میں ایک ہے ہلکانہ حبن، ٹھیک ہے، ہلکانہ حبن وہ شعر حر میں اور بحر خفیف میں لکھا گیا ہے، اسی طریقے سے عبد الوہاب البیاتی ہیں جن کی ملائکہ و شیاطین کتاب ہے، ٹھیک ہے، وَيُعَدُّ هؤلاء الشعراء من موالید نفس السنہ 1926، اور یہ شعراء 1926 کی پیدائش میں سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 1926 میں عبد الوہاب بیاتی ہوں گے، اور اسی طریقے بدر شاکر سیاب ہوں گے عبد الوہاب بیاتی، ورنہ نازک الملائکہ تو کتنی ہیں؟ 1923 ہیں، اسی طریقے سے محمود درویش بھی اور نزار قبانی، یہ دونوں شعر حر میں سے سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، شعر حر میں سے سمجھے جاتے ہیں، محمود درویش کے بارے میں تو ہم نے کریش کورس میں پڑھا، یہاں نزار قبانی کا بھی تذکرہ ہے، اور بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ شعر حر ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں، ممزق انا، ممزق یا ممزق انا احاول جماع اشلائی فاجد العربات تدوس فوق جثتي في العراء وذلك الغراب الاسود ينعق باغنيه حزينه، ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیں ایک دو تفعیلہ، ایک تفعیلہ، اس طریقے سے مطلب تفعیلہ تو یوز ہوئے ہیں، لیکن کس لائن میں کتنے یوز ہو جائیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اسی طریقے سے قافیہ بھی، قافیے سے بھی آزاد ہیں، یہاں انا ہے، یہاں اسلائی ہے، یہاں آرائی ہے، یہاں حزینتن ہے، ٹھیک ہے، تو الگ الگ قافیے ہیں، یہ دکھانا،
باقی اس کو انگلش میں کہتے ہیں فری ورس پویم. نیچر اٹ از اے بیوٹی، اٹ از اے بیوٹیفل تھنگ. ٹھیک ہے، تو شعر حر کی ایسی کوئی بات مطلب اس طرح کی تھنگ انگلش میں بھی موجود ہے. شعر حر احد انواع الشعر العالمی والعربی الاکثر انتشارا. شعر حر یہ انٹرنیشنل ادب میں بھی پایا جاتا ہے اور عربک ادب میں بھی پایا جاتا ہے. ثلاثینات میں یعنی 30s میں اس کو کیا نام دیا جاتا تھا فی القرن الماضی؟ الشعر المرسل، النظم المرسل المنطلق. ٹھیک ہے، نظم المرسل المنطلق، الشعر الجدید اور شعر التفعیلہ. ٹھیک ہے، شروعات میں، لیکن بعد الخمسینات 50s کے بعد اس کا نام پڑ گیا شعر حر. 50s کے بعد اس کا نام کیا پڑ گیا؟ شعر حر. ٹھیک ہے، بدر شاکر سیاب نازک الملائکہ کا جو کولرا ہے اس سے شروعات 1947 سے. اسی طریقے بدر شاکر سیاب کی حلقان حبن 1947. اور یہاں پر عبد الوہاب البیاتی جو ان کا دیوان ہے جو ملائکۃ و شیاطین 1950، اس میں کافی چیزیں انہوں نے خصوصیات جوڑیں اور انہوں نے شعر حر میں لکھا. اور بھی کئی لوگوں نے لکھا ہے جو نام آپ دیکھ رہے ہیں. صلاح عبد الصبور شعر حر لکھا ہے انہوں نے. احمد عبد الموتی حجازی ہیں، ادنویس ہیں، خلیل حاوی ہیں لبنان میں، نزار قبانی ہیں سوریہ میں، فتویٰ توقان ہیں، محمود درویش ہیں، سمیع القاسم ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے محمد الفیتوری ہیں اور محی الدین فارس ہیں. تو اکثر جو سوال آتا ہے میچ دا کالم میں نام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا نام یاد رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ان کا نام یاد رکھنا آپ کا ضروری ہے. اس سلائڈ کو لانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ بتلانا ہے کہ شعر حر کو 5 انماط سے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، خمسۃ انماتن، 5 انمات ہیں، 5 طریقوں سے لکھا جاتا ہے. اب وہ الگ ڈیٹیل ہے کہ کون کون سی طرز ہیں، وہ ہماری بحث نہیں ہے. صرف اس طرح کا کیا پتہ کہ سوال پوچھ لیا جائے کہ کتنے طریقوں سے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو 5 طریقے ہوتے ہیں جو شعر حر کو لکھا جاتا ہے. اور یہاں پر نازک الملائکہ نے تعریف کی ہے. تقول نازک الملائکہ حول تعریف شعر الحر. نازک الملائکہ شعر حر کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں ہوا شعر ذو شطر واحد، وہ شعر ہے جس ایک لائن کا ہوتا ہے. لیس له طول ثابت وانما يصح ان يتغير عند عدد التفعيلات من شطر الى شطر. تو ممکن ہے کہ ایک لائن سے دوسری لائن میں تفعیلات کی جو نمبرز ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں. ويكون هذا التغير وفق قانون عروضی يتحكم فيه. اور جو نمبرز کی چینجنگ ہوتی ہے، پہلی میں 1 ہے، دوسری میں 2 ہے، تیسری میں 4 ہے، 3 ہے، 2 ہے، اس طرح مطلب تفعیلہ بدلتے رہتے ہیں. ابھی میں نے شعر حر کو دکھایا آپ کو. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ عروضی علم العروض کے قانون کے مطابق ہوتی ہے، علم العروض کے قانون کے مطابق ہوتی ہے. تو یہ لائن کیوں؟ کیونکہ اس سے سوال پوچھا جا سکتا ہے یہ کس کا ہے. پھر اس کے بعد اس طرح کی لائن دی جائے یہ کس کے بارے میں ہے، شعر حر کے بارے میں. الگ الگ طریقے سے وہ پوچھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد نازک الملائکہ اور کہتی ہیں فاساس الوزن فی الشعر الحر انه يقوم على وحدة التفعيل والمعنى البسيط الواضح لهذا الحكم ان الحرية في تنويع التفعيلات وطوال الاشطر تشتر بدأ ان تكون التفعيلات في الاشطر متشابهة تماما. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا اہم نہیں ہے، بس پہلی والی لائن آپ کے لیے اہم ہے. اور یہاں پر ہمارا شاید لیکچر ختم ہوا. ہاں، اس کو یاد رکھ لینا کہ اس کی شروعاتی لائن بھی پوچھی جا سکتی ہے. یہ کولرا ہے، کس کا ہے کولرا؟ نازک الملائکہ کا ہے. سکن اللیل، سکن اللیل، رات خاموش پڑ گئی. اصغی الی وقع صد الاناتی فی عمق الظلمت تحت الصمت علی الاموات صرخات تعلو تسترب. یعنی یہ کہہ رہی ہیں کہ رات خاموش ہے، لوگ چیخ و پکار مچی ہوئی ہے، وفات ہو رہی ہے کالرا کی وجہ سے. حزن یتدفق یلتہب يتغير فيه صدى الأهاتي في كل فواد غليان في الكوخ الساكن أحزان في كل مكان روح تسرح في الظلمات. ٹھیک ہے، مطلب جانیں نکل رہی ہیں، لوگ چیخ و پکار مچی ہوئی، یہ کہنے کا مقصد ہے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اوپر کے 2 لائن دے دیں اور پوچھیں یہ کس کا ہے. اس طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے میں اس کو یہاں پر لے کر آیا ہوں. آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. اسی طریقے سے آپ اگر ہماری کریش کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ضرور جوائن کریں. ٹھیک ہے، اور پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اپنی پڑھائی پہلے سے زیادہ کر لیں، ڈبل کر لیں. ٹھیک ہے، ڈبل کر لیں. مارچ میں ایگزام ہوگا نہیں ہوگا، اپریل میں نہیں ہوگا، اس کے لیے ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا ضرور آپ انڈیکیٹر سمجھیں کہ ہمیں کوئی کہہ رہا ہے کہ پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، ایک دھمکی مل رہی ہے پڑھ لو. ٹھیک ہے، اب تو پڑھ لو، آرام سے مت بیٹھو. ٹھیک ہے، شکراً، جزاکم اللہ خیر، وحسن الجزا.